بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے چند اہم واقعات۔ معزز خواتین و حضرات، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قابلیت، ذہانت، محنت، ایمانداری، دور اندیشی اور رسول پسندی کے صرف مسلمان ہی قائل نہیں تھے، بلکہ ہندو اور انگریز بھی ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز اب تک اس بات کا رونا روتے ہیں کہ اگر انہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیماری کا علم پہلے ہو جاتا تو وہ کبھی بھی پاکستان بننے نہ دیتے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی بیماری سے متعلق بہت پہلے سے آگاہ تھے، اور یہ ان کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی بیماری کو ہندوؤں اور انگریزوں پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر ہندوؤں اور انگریزوں کو ان کی بیماری کا علم ہو گیا تو پھر انگریز ہندوستان کی تقسیم کو مؤخر کر دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کے لیے جدوجہد اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اندازہ ان تاریخی جملوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وفات سے قبل قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ 16 سال کی عمر میں وکالت کی تعلیم کے حصول کے لیے جب لندن گئے تو وہاں تعلیمی درسگاہ لنکنز ان میں داخلہ کو اس لیے ترجیح دی کہ اس کے دروازے کے اوپر دنیا کے عظیم ترین رہنماؤں کے نام درج تھے جنہوں نے دنیا کو قوانین سے متاثر کیا، اور ان میں سر فہرست ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا تھا۔ آج اسی تاریخی درسگاہ لنکنز ان کی لائبریری میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مجسمہ نصب ہے، جسے برطانوی مجسمہ ساز فلپ جیکسن نے تیار کیا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مجسمہ دنیا بھر سے وکالت کی تعلیم کے لیے وہاں آنے والے طلباء کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے کامیاب اور مضبوط دلائل سے قائل کر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان کی بنیاد رکھی۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس دور کے ولی کامل تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ محمد علی جناح اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں جو دیکھنے میں انگریز لگتا ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک، جائے نماز اور تسبیح کا تحفہ بھی دیا تھا۔ ایک مرتبہ سن 1941 عیسوی میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ مدارس میں مسلم لیگ کا جلسہ کر کے واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قصبہ سے گزر ہوا جہاں مسلمانوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اسی ہجوم میں پھٹی پرانی نکر پہنے ایک 8 سالہ بچہ بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر قائد اعظم نے اپنی گاڑی روکنے کو کہا اور لڑکے کو پاس بلا کر پوچھا کہ تم پاکستان کا مطلب سمجھتے ہو؟ لڑکا گھبرا گیا۔ قائد اعظم نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پیار سے پھر وہی سوال پوچھا۔ لڑکا بولا، پاکستان کا بہتر مطلب تو آپ ہی جانتے ہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت وہ پاکستان اور جہاں ہندوؤں کی حکومت وہ ہندوستان۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ آئے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مدارس کا چھوٹا سا لڑکا پاکستان کا مطلب سمجھتا ہے لیکن گاندھی جی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات صحافی نے نوٹ کر لی اور اگلے روز تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہو گئی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قابلیت اور دیانت کو مانتے تھے۔ سن 1936 عیسوی کے آخری دنوں میں ایک روز قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی امانت، دیانت اور قابلیت کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، مسٹر جناح، اس وقت تک ان کے لیے قائد اعظم کا لقب رائج نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسٹر جناح کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو آج تک ہندوستان کے کسی مسلمان میں مجھے نظر نہیں آئی۔ حاضرین میں کسی نے پوچھا کہ وہ خوبی کیا ہے تو علامہ اقبال نے انگریزی میں کہا، ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل۔ قائد اعظم کی زندگی کا کوئی بھی واقعہ پڑھ لیں، ہر ایک میں محنت، دیانت، سچائی، ایمانداری، ذہانت، اصول دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درس ملے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں آزادی کی قدر کرتے ہوئے ملک میں ترقی، خوشحالی، امن اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔